الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سب مل کے اپنے مولا کی دعا. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات پڑھے محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصابرین. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی، مقصد طہارت، مقصد حیات لے کر ان مجالس میں شرکت کرتے ہیں، خدا ان مقاصد میں ہم سب کو کامیابیاں، کامرانیاں نصیب فرما دیں. مسلسل عرض کر رہے ہیں کہ عاشوراء، ایام عزا، یہ مجالس ایک مقصد کے تحت منائی جاتی ہیں، اور مقصد یہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں احیو امرنا، ہمارے امر کو زندہ رکھو، ہمارے حکم کو زندہ رکھو. ایسا نہ ہو کہ صرف نام باقی رہے لیکن اہل بیت کا کام باقی نہ رہے. جب تک ہمارا امر زندہ ہے تو شیعہ بھی زندہ ہیں. دیکھیے، قوموں کی پہچان ہوتی ہے. پڑھی لکھی قومیں، متمدن قومیں، سویلائزڈ قومیں اپنے کلچر سے اپنی پہچان بناتی ہیں، اپنی تہذیب سے اپنی پہچان بناتی ہیں، اپنے لباس سے اپنی پہچان بناتی ہیں. لیکن غلام قومیں وہ ہمیشہ کسی بہت بڑے تمدن کو کاپی کرتی ہیں، کہ جس طرح بعض مسلم ممالک ویسٹرنائز ہو جاتے ہیں، مطلب ان کا اپنا کوئی کلچر نہیں ہے، اپنی کوئی تہذیب اور اپنا کوئی تمدن نہیں ہے،
تو لہٰذا یہ ان کو کاپی کر کے خود کو متمدن دکھلاتے ہیں کہ بھائی ہم بھی سویلائزڈ ہیں کیونکہ ہم آپ کو کاپی کر رہے ہیں. تو کبھی ان کی طرح بات کرنا، کبھی ان جیسا لباس پہننا، کبھی ان جیسی زندگی اختیار کرنا، صرف یہ دکھانا، یہ نشانی ہے غلام لوگوں کی. آزاد جو قومیں ہوتی ہیں، جو متمدن، وہ اپنا کلچر، اپنی تہذیب کو پروان چڑھاتی ہیں، ان کی اپنی عادات ہوتی ہیں، اور اتنی کامیاب عادات کہ پھر دوسری قومیں ان کو کاپی کرتی ہیں. کیا آپ مسلمانوں میں انصاف اتنا بلند ہونا چاہیے کہ دنیا آپ کے انصاف کی مثالیں دے. آپ کی عدالت اتنی بلند ہونی چاہیے کہ دوسری دنیا آپ کی عدالت کو کاپی کرے. کہ مثلا تھوڑی سی پولیٹیکل مثال آپ کو دے رہا ہوں. متمدن جو ممالک ہوتے ہیں ان کے وزراء اپنے کلچر کو پروموٹ کرتے ہیں. آپ کا لباس مثلا شلوار قمیص ہے. اب شاہ ایران کے آنے کے بعد ایرانیوں کا کلچر تباہ ہو گیا. آج تک وہ لباس ان کا نہیں رہا جو تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے، ان کے وزراء نے کہا کہ ہم اپنی شرٹ کا کچھ الگ ہی اسٹائل بنائیں گے تاکہ ہم دوسروں سے الگ دکھیں. تو وہ تھوڑے شیروانی کالر پہنتے ہیں، کہتے ہیں ٹائی ہم نہیں لگائیں گے کیونکہ یہ ویسٹرن کلچر کی نشانی ہے. تو اپنی ایک الگ پہچان بنانے کی کوشش. یا مثلا انڈیا کا جو پرائم منسٹر ہے، جہاں بھی جس ملک کے وزیر سے ملنے جاتا ہے وہ اپنا لباس پہن کے جاتا ہے. وہ چاہے رشیا چلا جائے، وہ چاہے چائنا چلا جائے، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہم آزاد لوگ ہیں، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہم متمدن لوگ ہیں، صرف یہ دکھانے کے لیے کہ ہمارا اپنا بھی کوئی کلچر ہے، ہمارا اپنا بھی کوئی وجود ہے، ہم آپ لوگوں کو کاپی نہیں کرتے. اور آپ کے موجودہ وزیر اعظم نے بھی بہت بڑا کارنامہ کیا کہ پوری زندگی میں ایک نیلا شلوار کرتا انہوں نے سلوایا ہے، جو کبھی کبھی پہن لیتے ہیں. لیکن انسان کی فکر کا پتہ انسان کے لباس سے چلتا ہے کہ آپ کا لگاؤ کس لباس سے زیادہ ہے. اگر آپ ویسٹرن لباس زیادہ پہنتے ہو تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ کیا ہے، ویسٹرن مائنڈ سیٹ. مصر کا ایک بہت بڑا لیکھک ہے، وہ کہتا ہے میں نے امام حسین کو کربلا میں نہیں پہچانا. اس نے ایک کتاب امام حسین کے بارے میں لکھی، ایک جناب سیدہ کے بارے میں لکھی، ایک امیر المومنین کے بارے میں. نام ابھی میرے ذہن میں نہیں ہے، اگر کل کوئی پوچھے گا تو بتا دوں گا. یہ جرنلسٹ تھا مصر کا، کہتا میں نے امام حسین کو کربلا میں نہیں پہچانا. کب پہچانا؟ کہتا امام حسین کو میں نے جناب عثمان کے زمانے میں پہچانا. اس وقت میں نے امام حسین کی زندگی پڑھی تو مجھے پتا لگا حسین کتنا شجاع ہے، حسین کتنا بہادر ہے. کب پتا چلا؟ کہ جب جناب ابوذر کو نکالا گیا، تبعید کیا گیا، تو حکومت نے لیٹر جاری کیا کہ ابوذر کو چھوڑنے کے لیے بھی کوئی نہیں جائے گا. یہ بھی اجازت نہیں تھی. کہ سارے ڈر گئے لیکن حسین نہیں ڈرا. یہ گئے جناب اباذر کو چھوڑنے. پھر وہ کلمات جو امام حسین نے کہے کہ جناب اباذر مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیشہ وقت ایک نہیں رہتا. آج کوئی کرسی پر ہے، ضروری نہیں کہ ہمیشہ وہ کرسی پہ رہے. آج تمہیں تبعید کیا جا رہا ہے تو یہ نہ سمجھنا تمہارا نام مٹ جائے گا. تو امام نے اس کو درس دیا. تو کہتے ہیں میں اس وقت حسین کے جذبے سے سمجھا کہ حسین میں ٹکر لینے والا حوصلہ موجود ہے. جو صحیح ہے، صحیح کہنے کا حوصلہ حسین ابن علی میں موجود ہے. تبھی یہی حسین ہے جو کربلا میں یزید کے مقابلے میں کھڑا ہو جاتا ہے. کتنے مولوی تھے ایران میں؟ کہتے ہیں ساواک کے لوگ آتے تھے مدرسے فیضیہ قم میں، اور مدرسے کے باہر کھڑے ہو کے مولویوں کو گالیاں دے کے جاتے تھے. لیکن کسی مولوی میں جرت نہیں ہوتی تھی وہ باہر نکل کے اس انٹیلیجنس کے بندے کو کچھ بولے. ڈرتے تھے. ساواک ایک مضبوط انٹیلیجنس ایجنسی کہ لوگوں کو لے جاتی، کبھی ناخن نکالتی، کبھی بال نوچ کے نکال دیتی. اتنا ظلم کہ جس کی ڈاکیومنٹریز پڑی ہوئی ہیں. تو تاریخ بیان کرتی ہے کہ جب مدرسے فیضیہ میں امام خمینی آئے اور ان کے کانوں تک یہ آواز پہنچی کہ ایک بندہ آیا ہے اور گالیاں دے رہا ہے، انہوں نے کہا یہ کون ہے، اس کو کوئی روکتا کیوں نہیں؟ کہا ابھی آپ عجیب باتیں کر رہے ہیں، ہم کیسے روکیں گے، ہمیں پکڑ کے لے کر چلے جائیں گے. کہ تو اس وقت تک و تنہا خمینی باہر نکلے. ایک پتھر انہوں نے ہاتھ میں لیا اور اسے مارا اور اسے وہاں پہ بھگا کے
مدرسے سے دور کیا. کہتے ہیں صرف خمینی کے اس ایکشن کی وجہ سے اگلے دن مدرسے میں مولویوں کو کوئی گالی دینے کے لیے بھی نہیں آیا. تو انسان کی جوانی بتاتی وہ کتنا بہادر ہے. اگر وہ جوانی میں ظالم کو ایک پتھر مار سکتا ہے تو وہ بڑھاپے میں شاہ کو کرسی سے بھی گرا سکتا ہے. امام حسین کی جوانی بتا رہی ہے کہ یہ حکومت کی ناانصافیوں کے مقابلے میں کھڑے ہو رہے ہیں, اور ایک بندہ جس کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے امام حسین اس کا کیا دے رہے ہیں؟ ساتھ دے رہے ہیں. آپ کا عمل بتاتا ہے کہ آپ کی مینٹلٹی کیا ہے. آپ کا عمل بتاتا ہے کہ آپ کے وجود میں کتنی خودداری ہے, آپ کتنے نیشنلسٹ ہو, آپ اپنی ثقافت کو کتنی اہمیت دیتے ہو, آپ اپنے ملک کی اقدار کو کتنی اہمیت دیتے ہو. یا آپ اپنے سیاستدانوں کے عمل سے, افراد کے عمل سے سمجھ سکتے ہو کہ کون ملک کے لباس کو اہمیت دیتا ہے, کون ملک کے لباس کو اہمیت نہیں دیتا, کون فلسفی آف لا الہ الا اللہ کو اہمیت دیتا ہے, کون نہیں دیتا, کون یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان بننے کا مقصد کیا تھا. جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو مقصد بھی تو وہی ہونا چاہیے. اب انڈیا میں گانے باجے اور یہاں بھی وہی چلیں, وہاں پر بھی بے حیائی, یہاں پر بھی بے حیائی, وہاں پر بھی آئٹم سانگز, یہاں پر بھی ایسے ہی سانگ بنائے جائیں, تو ظاہر نوجوان نسل تو سوچے گی کہ مولانا صاحب پھر الگ ہونے کا فائدہ کیا تھا. جو چیزیں وہاں تھیں وہی چیزیں یہاں ہیں. ہم نسلوں کو وہاں سے بچا کے یہاں لائے تاکہ ہندو کلچر سے بچیں, اور یہاں پہ اسی کفار کے کلچر کو اگر پروموٹ کیا جائے تو پھر نسلوں کا حال تو وہی ہوگا. تو جتنا ہدف انسان کا بلند ہوتا ہے اتنی ارزش انسان کی بلند ہوتی ہے. جب اہداف ذلیلانہ بن جائیں, جب ہدف صرف حصول دنیا, حصول اقتدار بن جائے تو خسرت دنیا والآخرہ. وہ یہاں پر بھی ذلیل ہوتا ہے, اللہ کے دربار میں بھی ذلیل ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آپ کی شخصیت بتاتی ہے کہ آپ کے اندر کتنا کانفیڈنس. یعنی انگریز کم سے کم لباس پہن کر بھی حیا نہیں کرتا, اور ہمارے لوگ لباس پہن کے کہتے ہیں کہ مولانا ان کے کلچر میں ہم یہ لباس کیسے پہنیں. یہ امیر المومنین کا جملہ نہج البلاغہ کا کہ ظالم اپنے باطل پہ جتنا اٹکا ہوا ہے, تم اپنے حق پہ رکنے کے لیے کیوں گھبراتے ہو. جب مینٹلی آپ کو پتا ہے کہ چیز صحیح ہے تو اس کے کرنے میں آپ کو خوف کیوں آتا ہے, اس کے کرنے میں جھجک کیوں آتی ہے, اس کے کرنے میں لوگوں کا ٹوکنا آپ کو کیوں روکتا ہے. اب دیکھیے کچھ پوائنٹس ہیں سائیکولوجیکلی کہ مثلا ایک بار آپ نے ایک صحیح بات کی, 4 لوگوں نے آپ کو اس بات پہ ٹوکا کہ یہ بات کیوں کر رہے ہیں. دوبارہ آپ نے وہ صحیح بات کی, 10 لوگوں نے ٹوکا کہ بھائی یہ کیسی باتیں کر رہے ہو. تیسری بار آٹومیٹیکلی آپ کا مائنڈ وہ بات نہیں کرے گا, کیونکہ 2 مرتبہ کہنے سے مائنڈ کو اسٹریس ملا ہے, اور 3rd ٹائم جب وہ کرنا چاہے گا تو مائنڈ یہ رسپانس دے گا بھائی یہ کام نہ کرو, اس سے کیا ملتا ہے, اسٹریس ملتا ہے, وہ رک جاتا ہے. معاشروں کو اس طرح دھکیلا جاتا ہے. ایک باحجاب بچی, ایک باکردار بچہ سوسائٹی میں جاتا ہے, سوسائٹی اسے پریشر دیتی ہے. یہ جو ورڈز پیدا کیے جاتے ہیں نا, براڈ مائنڈیڈ, اوپن مائنڈیڈ, بیکورڈ, آپ پتہ نہیں کس دنیا سے آئے ہو, دنیا آج کہاں چل رہی ہے. تو اس نوجوان کے ذہن میں ایک اسٹریس کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, اور اس اسٹریس کی وجہ سے وہ بیک فٹ پہ جانا شروع کر دیتا ہے. امام حسین معاشرے میں ویلیوز کو زندہ کرنا چاہ رہے ہیں. کہا میں اپنے نانا کی سنت کو زندہ کرنے آیا اور بدعتوں کے خاتمے کے لیے میں نے قیام کیا ہے. آج پاکستان کے کسی بھی جوان کو اٹھا کے یہ بولیں بھائی فلاں وزیر نے, فلاں حاکم نے اتنے ارب روپیہ چوری کر لی, تو ہمارے لیے شوکنگ نیوز نہیں ہے, یہ چیز نارمل ہو چکی ہے. مطلب یہ ایک ایسا معاشرہ جس میں فساد نارمل ہے کہ آپ کا مائنڈ بھی اس چیز کو ایکسپٹ کرتا ہے. اچھا 4 ارب کر لیے تو کیا ہوا, فلاں نے تو 10 کر دیے تھے. تو ٹائم بائی ٹائم معاشرہ بیک فٹ پہ جا رہا ہے کہ فساد اب کوئی بڑی بات نہیں ہے, قتل اب کوئی بڑی بات نہیں ہے, بے گناہ کسی کو اٹھا لینا بڑی بات نہیں ہے, کسی کو مار دینا بڑی بات نہیں ہے. یہ معاشروں کا فساد ہے. یہی معاشرہ امام حسین کے زمانے میں تھا. پہلے ایک قتل ہوتا ہے, معاشرہ خاموش. نواز رسول کے جنازے پہ 70 تیر چلائے جاتے ہیں. جرم کیا ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر دفن ہونا چاہتے ہیں. رسول کا گھر ورثہ کس کا ہے؟ جناب سیدہ فاطمہ کا. اسی گھر میں وہ اپنے نانا کے ساتھ دفن ہونا چاہتے ہیں.
کچھ لوگ رکاوٹ بن جاتے ہیں کہ ہم دفن نہیں کرنے دیں گے، اور نبی کے نوازے کے جنازے پہ 70 تیر، امت خاموش. کہتے ہیں ہم نے تو اس سے بہت بڑا ظلم دیکھا ہے. جب آپ چھوٹے ظلم پہ خاموش ہوگے تو کل آپ پہ بڑا ظلم ہوگا. جب آپ چھوٹی چوری پہ خاموش ہوگے تو کل آپ کے اوپر بڑی چوری ہوگی. جب آپ چھوٹی زیادتی پہ خاموش ہو جاؤ گے تو کل آپ سے بڑی زیادتی ہوگی. یہ وہ سسٹم تھا جو اہل بیت عوام کو شعور دینا چاہتے تھے کہ آج آپ کا بیٹا چھوٹا بچے نے چھوٹی سی گالی دے دی، بیڈ ورڈز یوز کر لیے، تو ماں کہتی کوئی بات نہیں بچہ ہے، باپ کہے کوئی بات نہیں بچہ ہے. جب آپ نے چھوٹی غلطی سے اسے آج نہیں روکا، کل یہ بڑی غلطی کرے گا. آج یہ ایک چڑیا پہ ظلم کرے، آج یہ ایک مرغی کے بچے پہ ظلم کرے، آج یہ ایک چھوٹے سے جانور پہ ظلم کرے، اور آپ نے اسے یہ نہیں بتایا کہ بیٹا یہ ظلم ہے، یہ بری چیز ہوتی ہے، کل وہ بڑا کام کرے گا. ویسٹرن ورلڈ نے اپنی سوسائٹی سے دین ہٹا لیا. ان کو پتا تھا کہ سوسائٹی کو جس چیز نے جوڑا ہوا ہے وہ چرچ و کلیسا ہے. یہ چکی کے بیچ کا جو ڈنڈا ہوتا ہے سوسائٹی میں، کلیسا وہ کام کر رہا ہے. پوری سوسائٹی کو کلیسا اور پوپ چلا رہے ہیں. لیکن جب پروٹیسٹنٹ آئے، انہوں نے سارے کلیسا کو ختم کر دیا. اب سوسائٹی کو کون چلائے گا؟ تو مارک اور ڈیکارٹ کی آپ فلسفیز پڑھتے ہیں، یہ تھیوریسن اسلام جو اپنے معاشروں میں تھیوریز کریٹ کرتے تھے کہ معاشرہ کیسے بنے گا، کیسے چلے گا. آپ کے ملک میں بھی کچھ تھنک ٹینکس ہوتے ہیں جو تھیوریز بناتے ہیں کہ ابھی معاشرے کو جہادی بنانا ہے، ابھی معاشرے کو نظام مصطفی بنانا ہے، ابھی معاشرے کو لبرل بنانا ہے، ابھی معاشرے کو سیکولر بنانا ہے. یہ اوپر سے تھیوریز بنتی ہے کہ معاشرے کو ہم نے کہاں لے کر جانا ہے. سعودی عرب کا معاشرہ ایک طرف ایکسٹریمسٹ اسلام کی طرف، اب پھر ان کے تھیوریسن نے یہ تھیوری بنائی کہ اب ہم نے معاشرے کو کیا بنانا ہے، سیکولر بنانا ہے. پاکستانی معاشرہ ضیاء کے زمانے میں ایک جہادی معاشرہ، پیسہ امریکہ کا، فکر سعودیہ کی، ایک خاص مذہب کو اس ملک میں پروان چڑھایا گیا. پھر مشرف آئے تو پالیسیز 180 ڈگری بدل گئی کہ اب ہم اینٹی ایکسٹریمسٹ پالیسیز بنائیں گے. ان لوگوں کو اٹھایا گیا، کچھ لوگوں کو مارا گیا جو ایکسٹریمسٹ تھے. یہ جو پالیسیز بنتی ہیں یہ اوپر سے تھنک ٹینک بناتے ہیں. ان کے معاشروں میں بھی پالیسیز بنتی تھیں. جب دین کو معاشرے سے نکالا تو انہوں نے کہا کہ معاشرے میں تعادل کیسے پیدا ہوگا. پہلے کوئی غلط کام کرے تو اسے یہ کہتے تھے کہ اللہ نے کہا یا عیسیٰ نے کہا نہ کرو، بندہ رک جاتا تھا. معاشرہ خوف کے بغیر مینج نہیں ہوتا. گھر میں اگر بیوی کو شوہر کا خوف نہ ہو، بچے کو باپ کا خوف نہ ہو، گھر کا نظام نہیں چلے گا. معاشرے میں حاکم کا خوف نہ ہو، معاشرہ نہیں چلے گا. پولیس کا خوف نہ ہو، معاشرہ مینج نہیں ہوگا. معاشرے میں اگر خدا کا خوف نہ ہو، معاشرہ نہیں چلے گا. یہ خوف و رجا، امید اور خوف، پوری انسان کی باڈی اسی طرح مینج ہوتی ہے. آپ پوری زندگی میٹھا کھاتے رہے بغیر پرواہ کے، لیکن جس دن ڈاکٹر نے کہا کہ جناب اب شوگر ہو گئی ہے، زیادہ کھاؤ گے تو مر جاؤ گے، موت کا خوف آپ کو روکتا ہے. جو چیز پسند ہے آپ پھر بھی نہیں بڑھتے. نسلوں میں اگر جہنم کا خوف نہیں ہوگا، جنت کا لالچ نہیں ہوگا، یہ کیسے اللہ کی عبادت میں رغبت حاصل کریں گے؟ یہ حور لالچ ہے، یہ جنت لالچ ہے، یہ باغ لالچ ہے، یہ دودھ کی نہریں، یہ شہد کی نہریں، کیونکہ انسان کو یہ چیزیں پسند ہیں. اللہ کہتا ہے جو یہاں چاہتے ہو میں بڑھا بڑھا کے تجھے کیا دوں گا، وہاں تجھے عطا کروں گا. اب کیونکہ انسان ضعیف ہے، دنیا میں چھوٹی چھوٹی تکلیفیں اس نے جھیلی ہیں، اسے پتا ہے آگ کتنی گرم ہے، اسے پتا ہے 50-55 ڈگری کی گرمی کیا ہوتی ہے، اس کے بدن سے پسینہ آتا ہے گرمی میں، کبھی سانس میں گھٹن ہوتی ہے. اللہ کہتا ہے میری جہنم کی آگ اس آگ سے 40 گنا زیادہ تیز ہے، تاکہ محسوس کرو کہ جہنم کیا ہے. اب ویسٹرن سوسائٹی جس میں دین نہیں رہا تو پھر انہوں نے ایتھکس پہ بات کرنا شروع کی، مورل ویلیوز جسے فطرت انسانی بولتے ہیں. کہ آج انگریز کا بچہ بے دین تو ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایتھکس ضرور رکھتا ہے، اخلاق اس میں ہے. مورل ویلیوز، رشوت کا پتہ چلا فوراً استعفیٰ دے دیتے ہیں، کوئی سوشل غلطی کی فوراً اپنی وزارتوں سے آ جاتے ہیں، کیونکہ وہ ایک سمبل بننا چاہتے ہیں کہ تاکہ بچہ بھی سیکھے کہ اگر وزیر بھی غلطی کر کے استعفیٰ دے رہا ہے میں تو غلطی نہیں کر سکتا، اتنا بڑا آدمی کی غلطی پر سزا ہے. اور مسلمانوں نے لا الہ الا اللہ پڑھا پر مورل ویلیوز کو یہاں تک لا دیا کہ کہا کہ رسول نے فرمایا ہے حاکم فاسق بھی ہو، فاجر بھی ہو، شرابی بھی ہو، شیطان بھی اس کے اندر چلا جائے، تمہیں حق نہیں حاکم کو ٹوکنے کا، تمہیں حق نہیں حاکم کے مقابلے میں آنے کا. امام حسین نے اس مورل لائن کو کھینچنا شروع کر دیا کہ میں نکلا اپنے جد کی
دین کو زندہ کرنے کے لیے اور وہ بدعتیں جو اسلام میں آ چکی تھیں ان بدعتوں کو ختم کرنے کے لیے. تو انگریز کے پاس دین نہ رہا، مورل ویلیوز رہی. ایک انگلینڈ کا مومن کہتا ہے مولانا میں نے اپنے بچے کو گاڑی میں بٹھایا اور بچہ بیٹھا اور اس نے سیٹ بیلٹ باندھا. کہتے ہیں میں نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھا. تو کہہ رہے ہیں میرے 7 سال کا بچہ کہہ رہا ہے کہ بابا اگر سیٹ بیلٹ باندھو. تو میں نے کہا کیا ہوتا ہے بغیر سیٹ بیلٹ کے چلتے ہیں آگے باندھ کر؟ نہیں، اگر آپ سیٹ بیلٹ نہیں باندھو گے میں گاڑی میں نہیں بیٹھوں گا. اس قدر انہوں نے اپنے نسلوں کو قانون کی فرما برداری، مورل ویلیوز پہ لایا. بے دین ہیں، بے حیا ہیں، غیرت کی کمی ہے، اور چیزیں نہیں ہیں ان میں، لیکن کچھ مورل ویلیوز کو. لیکن آپ اپنے معاشرے میں آ جائیے، نہ قانون کی عزت، نہ مورل ویلیوز کی عزت، اور دین ایسا کہ جس میں ایک دوسرے کو کافر اور بدعتی کہیں، ایک دوسرے کے گلے کاٹیں. یہ ہے فاسد معاشرہ. یہ ہے وہ قومیں جو بیک فٹ پہ چلی گئیں، جہاں پہ فساد پہ کوئی بات نہ کرے. یعنی جس معاشرے نے ایکسیپٹ کر لیا کہ 4 ارب کی چوری کوئی بڑی بات نہیں ہے، جس معاشرے نے ایکسیپٹ کر لیا کہ اگر یہاں بددیانتی ہوتی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں، یہ معاشرہ 100 سال بھی گزر جائیں یہ قومیں کبھی ترقی نہیں کرتی. یعنی جو نہ اپنا کلچر بچا سکیں، جن کے اندر نیشنلزم ہو، جو نہ اپنا قانون بچا سکیں، اور جس معاشرے میں فساد عام ہو جائے. اس معاشرے کی اصلاح کے لیے فرزند رسول نے کیا کیا تھا؟ قیام کیا تھا. کہ سنی وہاں خوش ہے کہ ہم نعتیں پڑھ کے خوش ہیں، اور شیعہ کہیں کہ ہم مرثی اور نوحیں پڑھ کے خوش ہیں. لیکن جو روح عزاداری تھی، اصلاح امت، جو روح انسانیت تھی کہ اگر بلندی چاہتے ہو تو تمہارے اندر اخلاق اور کیریکٹر کی وہ ویلیوز ہونی چاہیے. ایک امام زین العابدین ہے میرے عزیز، صلی اللہ علیہ وسلم. پورا مدینہ اگر نبی اور اولاد نبی کو پیڑ دکھا کے کھڑا ہے، اس پورے معاشرے میں ایک امام زین العابدین ہے جنہوں نے خود کو عابدوں کی زینت بنا دیا. فرمایا تبلیغ کبھی زبان سے ہوتی ہے، تبلیغ کبھی عمل سے ہوتی ہے. وہ معاشرہ جن پہ کلام حسین اثر نہیں کر رہا. کسی جوان نے کہا مولانا امام زین العابدین سے ہمیں اتنے اقوال نہیں ملتے جس میں امام نے نصیحتیں کی ہوں یا کلمات قشار ہوں یا حکمت کے جملے ہوں، جس طرح امیر المومنین سے، امام حسن حسین سے ملتے ہیں، امام زین العابدین سے. میں نے کہا ہر زمانے میں تبلیغ کرنے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. کہا مولانا کیسے؟ میں نے کہا دیکھو، امیر المومنین کہہ کر اصلاح کرتے تھے، امام حسین نے تلوار اٹھا کے اصلاح کی، امام حسن نے صلح کر کے بے نقاب کیا. اب مولا زین العابدین کا وہ زمانہ ہے کہ جس میں اگر کہیں گے نماز پڑھو، روزہ رکھو، سارے فاسقین کو کیا بولیں گے آپ نماز پڑھو؟ جن کے دل پتھر ہو چکے، پتہ ہے کہ فرزند رسول بلا رہے ہیں لیکن مدد کے لیے نہیں جا رہے، کہ فاسق ترین حکمران ان کے حاکم بنے ہوئے ہیں. 3 دن یرغمال کیا جاتا ہے شہر رسول کو، واقع حرہ پڑھیں. پھر حجاج بن یوسف کے حملے. یہ میں نے کہا بالکل ایسے ہے کہ آپ کا گھر ایک گلی میں ہے، اس گلی میں 20 گھر ہوں، 19 گھر بے نمازیوں کے ہوں، 19 گھر ایسے لوگوں کے ہوں جن کا اللہ کی عبادت کی طرف کوئی رجحان نہیں. میں نے کہا ان کو یہ مت کہو کہ نماز پڑھو. یہاں یہی سب سے بڑی تبلیغ ہے کہ اس محلے میں پوچھا جائے کہ 19 گھروں میں عابد کا گھر کون سا ہے، سید الساجدین کا گھر کون سا ہے، تو سارے لوگ ایک گھر کی طرف اشارہ کریں. مدینے میں چلتے تھے تو لوگ کہتے تھے آ گئے زین العابدین، عابدوں کی زینت. کسی اور کو ملا یہ لقب؟ مدینہ تو بھرا پڑا ہے نا، کسی اور کو ملا؟ آ گئے سید الساجدین، طویل سجدے کرنے والوں کے سید. مطلب ہم بھی کرتے ہیں لیکن ان کے سجدے کہاں اور ہمارا سجدہ کہاں. ہم بھی عبادت کرتے ہیں لیکن ان کی عبادت کہاں، ہماری عبادت کہاں. اہل بیت کا پورا زور تھا سوسائٹی کو بہتر سے بہتر بنایا جائے. آج ہمارے ہاں وہ سوسائٹی اچھی جس میں روڈ اچھے ہوں، جس میں گھر اچھے ہوں، لیکن مورل ویلیوز پہ کتنی توجہ دی جاتی ہے، اخلاقی ویلیوز پہ کتنی توجہ دی جاتی ہے. کہ مولانا ہماری سوسائٹی میں بڑا سکون ہے.
ہم بڑے سکون سے چلتے ہیں، کسی کو نہیں پتا کون کہاں رہے. میں نے کہا یہ کیسی سوسائٹی ہے کہ ہم چلتے ہیں اگلے کو نہیں پتا میں کون ہوں، مجھے نہیں پتا وہ کون ہے. یہ سوسائٹی کیا اسلامی سوسائٹی ہے کہ جسے اپنے ہمسائے کا پتہ نہ ہو؟ مطلب یہ جناب اپنے گھر میں صبح گاڑی میں آئے، گاڑی میں اندر، اور وہ اپنے کام سے گئے اور کام کے بعد آئے، کسی کو کسی کا نہیں پتا. یہ سوسائٹی شیعہ سوسائٹی نہیں، اہل بیت کی سوسائٹی نہیں. سوسائٹی وہ ہے کہ جو ہمسایہ ہے اسے یہ توقع ہو، امید ہو آپ سے کہ اگر مشکل میں پڑ گیا کوئی مدد کرے نہ کرے، ساتھ میں علی وارہ رہ رہا ہے، یہ میری مدد ضرور کرے گا. مومن مومن سے امید رکھے، مومن مومن سے توقع رکھے. اغیار آپ سے توقع رکھیں کہ ساری دنیا تو بے وفائی کر سکتی ہے پر علی والا نہیں کر سکتا. سارے اپنے قول و فعل سے تو پھر سکتے ہیں لیکن علی والا نہیں پھر سکتا. کہیں پہ مکمل حجاب میں کوئی خاتون جا رہی ہو تو پہلا تصور یہ آئے، لگتا یہ ہے یہ علی ابن ابی طالب کے ماننے والی ہے. صلوات پڑھے مولا کی شان. تو اہل بیت نے چلتے پھرتے خود کو نماد عبادت بنایا، خود کو الگو، خود کو رول ماڈل بنایا نیکیوں کا. یہی کمالات تھے جن سے اصحاب اہل بیت امام حسین کی طرف کھنچتے ہوئے جاتے ہیں. ہم نے کہا کہ پہلی صفت بصیرت کی صفت، دوسری صفت ایکسیپٹنس آف ولایت کی صفت، تیسری صفت سارعوا الی الخیرات، وہ معاشرہ جو دن رات اس کوشش میں رہے کہ میں نے خیر کو کیا کرنا ہے، جمع کرنا ہے. خیر کے لیے ہم نے کافی لمبی گفتگو کی، لیکن خیر و شر کی پہچان یہ سینسیٹیو ہے کہ مثلا آپ پانی پی رہے ہو، آپ کو پتا ہو کہ پانی میری صحت کے لیے فائدہ مند ہے تو خیر ہے. آپ کا بی پی ہائی ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون سی چیز اس کو اور ہائی کرے گی. آپ شوگر کے مریض ہو تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کون سی چیزیں میرے لیے شر ہیں، کون سی چیزیں میرے لیے خیر ہیں. کسی کو کینسر ہے تو اسے پتا ہونا چاہیے کہ کس چیز کھانے سے خیر ملے گا اور کس چیز کے کھانے سے شر ملے گا. اب اگر مجھے نہیں پتا کہ خیر کس کھانے میں ہے کس کھانے میں نہیں ہے تو میں کس کے پاس جاؤں گا؟ اسپیشلسٹ کے پاس جاؤں گا. مجھے نہیں پتا خیر و شر کی پہچان کیا ہے، میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا. ڈاکٹر صاحب بتائیے کون سی چیز کھاؤں میرے لیے خیر ہے، کون سی چیز نہ کھاؤں میرے لیے کیا ہے، شر ہے. اسی طرح اخلاقی موارد میں مجھے نہیں پتا کون سی چیز خیر ہے اور کون سی چیز شر ہے، تو یہ کون بتائیں گے؟ محمد اور آل محمد بتائیں گے. پروردگار عالم بتائے گا اے مومن یہ کام کر تیرے لیے خیر ہے، یہ کام نہ کر تیرے لیے کیا ہے، شر ہے. جس میں معصوم فرماتے ہیں کہ وہ بندہ کامیاب ترین بندہ ہے جس کے پاس یہ چار چیزیں ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. معصوم فرمائے من اوتی اربع خصال فقد اوتی خیر الدنیا والآخرہ. جسے خدا نے یہ چار چیزیں عطا کیں سمجھو اسے دنیا بھی مل گئی، اسے آخرت بھی مل گئی. اب اگر ہم یہ چار چیزیں اپنے وجود میں پیدا کریں تو ہمارے پاس دنیا بھی ہے، ہمارے پاس آخرت بھی ہے. یہ کون بتا رہے ہیں؟ جو خیر شناس ہیں. یہ کون بتا رہے ہیں؟ جو شر. اب یزید بتائے گا کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے. جو خود مجسمہ شر ہے، جن کو یہ نہیں پتا کہ اہل بیت کے کمالات کیا ہیں، جن کو یہ نہیں پتا کہ ادب کہاں کرنا ہے، جن کو یہ نہیں پتا کہ بے ادبی کیا ہوتی ہے. ہور کیوں بنا؟ کیونکہ ہر ہور خیر شناس تھا، وقت پہ سمجھ گیا کہ شر کیا ہوتا ہے اور فوراً اس نے شر کو ترک کیا اور خیر کامل حسین ابن علی کی طرف بڑھ کے آگے بڑھا. جناب وہاب امام حسین اس کی ماں کو بولتے ہیں کہ جا کے اپنے بیٹے کو بولو کہ جس نبی کا تم انتظار کر رہے ہو وہ نبی کب کا آ چکا ہے اور اسی نبی کا نمائندہ آج تجھے بلا رہا ہے. نئی نئی شادی ہوئی، خیر کا پتہ چلا، سارعوا الی الخیرات، فوراً دوڑے امام حسین کی طرف اور اپنی جان کو قربان کیا. کبھی 5 منٹ کے لیے سوچو کہاں وہ جوان وہب اور کہاں 80 سال کا حبیب ابن مظاہر. ایک نے 80 سال عبادتیں کی ہیں، 80 سال وفا کی ہے، ایک طرف وہب ہے. اتنی اسپیڈ وہب نے پکڑی کہ آج جب کربلا جاتے ہو دونوں کا نام ایک ساتھ لیا جاتا ہے. یہ ہے سرعت خار خیر میں.
اس نے 2 دن میں وہ سفر طے کیا جو حبیب نے 80 سال میں کیا ہے. اور کتنی جلدی امام حسین کے لشکر میں گیا. یہ انسان کو آنن فانن فیصلہ لینا ہوتا ہے کہ میں نے خیر کا ساتھ دینا ہے یا شر کا ساتھ دینا ہے. تبھی وہ لوگ پچھتاتے ہیں کہ کاش ہم نے یہ فیصلہ نہیں لیا ہوتا، اس دن یہ نہ کیا ہوتا، تھوڑا صبر کر لیتے، تھوڑا یہ کر لیتے، آج ہمیں یہ مل جاتا. یہی حسرت یوم قیامت میں ہوگی. کرے 5 منٹ کی لذت کے لیے گوا دیا، دیکھے گا اسی کا دوست جنت کے فلاں باغ میں بیٹھا ہے، حسین ابن علی کے ساتھ بیٹھا ہے، اور اسے جانے کی اجازت نہیں مل رہی. حسرت، یوم الحسر، قیامت حسرت کا دن ہے. یہ وہ لوگ حسرت کھائیں گے جو خیر میں جلدی نہیں کرتے تھے کہ مولانا نمازیں تو بوڑھے ہو جائیں گے پڑھ لیں گے، زندگی ابھی پڑی ہے، بڑھاپے میں دیکھا جائے گا. قضا نماز ہے، مولانا سوچا ہے کہ بس یہ ابھی جاب کا بڑا پریشر ہے میرے اوپر، انشاءاللہ 3-4 مہینے کے بعد مسلسل رکھوں گا. ابھی گرمی کے دن چل رہے ہیں، قضا روزے سردیاں آئیں گی میں رکھنا شروع کر دوں گا. تجھے کیا پتا تو کل زندہ رہے گا کہ نہیں، تجھے کیا پتا وہ موقع ملے گا کہ نہیں. پھر جب ملک الموت آئے گا ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہو جائے گا، مجھے تھوڑی سی مہلت دے دو، میں کار خیر انجام دے دوں. نہیں، سارے الی الخیرات، جتنا جلدی ہو سکے کار خیر میں دوڑو، آگے بڑھو. اب فرمایا جس کے پاس 4 خصال ہیں خدا نے اسے دنیا بھی دی آخرت بھی دی. پہلا فرمایا ورع یعصمہ علی محارم اللہ. اگر کسی کے اندر یہ صفت ہے، وہ ورع جس سے وہ اللہ کے منع کردہ چیزوں کو انجام نہیں دیتا، محارم اللہ پہ رک جاتا ہے. ورع ایک صفت مومن ہے کہ میں نے کل مثال دی تھی کہ جب ڈرائیور گاڑی چلاتا ہے، اس میں ورع ہے گاڑی کو روکنے کا. 120 کی سپیڈ سے گاڑی چل رہی ہے، اچانک سامنے ٹرک آ گیا، آپ نے بریک لگایا، گاڑی کو 80 پر لے کر آئے، 70 پر لے کر آئے. مطلب یہ طاقت آپ کے اندر ہے، یہ کانفیڈنس آپ کے اندر ہے کہ میں کتنی بھی سپیڈ سے چلوں اور سامنے کوئی آ جائے تو میں گاڑی کو کنٹرول کر سکتا ہوں. کہ یہ ورع اگر کسی مومن کے اندر ہے کہ وہ گناہ کے سامنے خود کو کنٹرول کر سکے، یہ صفت اگر کسی کو مل جائے، اس کے دنیا بھی اس کے پاس ہے، آخرت بھی اس کے پاس ہے. کئی واقعات میں نے پچھلی مجلسوں میں رجب علی خیاط کا واقعہ، شیخ حسن علی نخودگی کا واقعہ، سید امیر داماد کا واقعہ بھرمار ہے، میڈیا پہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کس طرح مقام ملا ان کو، کیونکہ یہ صاحب ورع تھے. قرآنی واقعہ حضرت یوسف کا واقعہ کہ یوسف کو پتا ہے کہ میں نے بریک کہاں لگانی ہے، کب حرام کو چھوڑ کے بھاگنا ہے، تو اللہ نے جوان جناب یوسف کو تعبیر خواب کا علم دیا، عزیز مصر بنایا. یہ اسی وجہ سے کیونکہ یوسف صاحب ورع تھے. دوسری صفت حسن الخلق بین الناس. پہلی صفت ورع، گناہ سامنے آئے بریک لگ جائے، نافرمانی ہو بریک لگ جائے. والد سامنے ہیں غصہ کر رہے ہیں، آپ کو بھی غصہ آ رہا ہے، ورع ہو کہ دیکھو کس کے ساتھ کلام کر رہے ہو. ماں سامنے ہے، غصہ آئے، اپنے وجود کو روک لو، کس سے کلام کر رہا ہوں. ایک جوان نے خط لکھا کہ مولانا جب غصہ آتا ہے میں اپنی ماں کو مارتا ہوں. ایک انسان غصے پہ کنٹرول نہ کر سکے، اپنی ماں پہ ہاتھ اٹھائے، اپنے باپ پہ ہاتھ اٹھائے، کیونکہ یہ صاحب ورع نہیں ہے. دوسری صفت فرمایا حسن الخلق. یہ صفت اگر کسی کے بندے میں آ جائے، خوش اخلاقی کی صفت لوگوں کے ساتھ، اچھا برتاؤ لوگوں کے ساتھ. امیر المومنین فرماتے ہیں نصف العقل معاش بالناس. آدھی عقل یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا چاہو. آدھی عقل اس میں نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، روزہ رکھنا، مسجد میں 24 گھنٹہ بیٹھنا، یہ اپنی جگہ. لیکن آدھی عقل، ایک بندہ متقی پرہیزگار ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ میں نے لوگوں کو ڈیل کیسے کرنا ہے. کیا مولانا نمازی تو ہے لیکن بڑا بد اخلاق ہے، بڑا ان کا اخلاق کرکرا ہے، بہت جلدی غصہ آ جاتا ہے. یہ بندہ کسی کام کا نہیں. حسن الخلق. اگر مکتب اہل بیت کو آگے بڑھانا ہے تو آپ کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے. 4 لوگ ترسیں کہ میں نے فلاں مومن کے ساتھ آدھا گھنٹہ بیٹھنا ہے، کیونکہ یہ آتے ہیں تو مزاج میں بڑی عجیب سی خوشی آ جاتی ہے. یہ بڑے خوش اخلاق ہیں، یہ کبھی غصہ نہیں کرتے، یہ ہمیشہ اخلاق کے ساتھ سمجھاتے ہیں، کوئی برائی بھی ہو تند خو نہیں ہے. ہمیشہ کہتے ہیں نا مومن کا دماغ ٹین کے ڈبے کی طرح نہیں ہوتا، جلدی گرم بھی ہو جائے اور جلدی ٹھنڈا بھی ہو جائے. نہیں، حسن الخلق، اخلاق بہترین. تیسری صفت حلم یقطع بہ جہل الجاہل.
مومن کے وجود میں صفت حلم ہوتی ہے، جس حلم کے ذریعے سے جاہل کی جہالت کا جواب دیتا ہے۔ بعض لوگ دیکھیں نا شارٹ ٹیمپر، کہ مزہ نہیں آ رہا، ہماری طبیعت تو خراب ہو رہی ہے، ہم اس محفل میں نہیں بیٹھے، حلم نہیں ہے۔ آپ کے مخالف نے 4 باتیں آپ کو کیا سنا دی، آپ ایک دم آگ بگولا ہو گئے۔ کہ نہیں، جاہل کا جواب اپنے حلم سے دیا کرو۔ کہ قم میں ایک آیت اللہ درس دے رہے تھے، ایک بندہ آیا، درس کے بیچ میں شاگرد بیٹھے ہیں، انہوں نے صحن میں کھڑے ہو کے گالیاں دینا شروع کر دی کہ تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، وہ شاگرد کہنے لگے قبلہ اس کو پکڑے ماریں، کہ نہیں بولنے دو بولنے دو بولنے دو بولنے دو۔ بولتا رہا بولتا رہا بولتا رہا، کتنا انسان بولے گا، بالآخر تو تھک جائے گا، یہاں تک کہ اس کے منہ کا پانی خشک ہو گیا۔ بول بول کے جب لال پیلا ہو کے بیٹھا تو آقا نے کہا اس کو پانی کا گلاس پلاؤ۔ پھر پانی کا گلاس پیا، وہ ٹھنڈا ہوا، پھر اس سے پوچھا بتا تو صحیح تو اتنی گالیاں کس بنیاد پہ دے رہا ہے؟ صفت حلم۔ نجف کے ایک عالم دین تھے، کہتے ہیں یہ لوگوں سے خمس جمع کرنے جاتے تھے، پھر اسی خمس کو جمع کر کے پھر وہیں پہ اعلان کرتے تھے، پھر غریبوں میں تقسیم کرتے تھے۔ ان کی صفت تھی۔ اتنے بڑے عالم جب تہران جاتے تھے تو تہران کے کاسب دکاندار تمنائیں کرتے تھے کہ آپ 5 منٹ ہمارے دکان میں آ کے بیٹھیے تاکہ برکت ہو جائے۔ تو انہوں نے تہران میں اعلان کیا میں بھائی جس بھی بندے کی دکان میں مجھے بلوانا چاہتا ہے پہلے وہ غریبوں کے لیے اتنا نذرانہ دے۔ سیاسی پارٹیاں بولتی ہیں نا پارٹی ٹکٹ چاہیے تو 1 کروڑ دو، 2 کروڑ دو، فنڈ دو، پارٹی فنڈ دو۔ انہوں نے کہا بھائی غریبوں کا فنڈ دو تو آپ کی دکانوں میں آ جائیں گے ہم۔ سب نے کہا ٹھیک ہے، کسی نے کہا میں 1 لاکھ دیتا ہوں میری دکان، کسی نے کہا میں 2، بولیاں لگنا شروع ہو گئی، اتنا پیسہ جمع ہو گیا۔ یہ سب کے دکانوں میں گئے اور اسی بازار میں بیٹھے اور اعلان کیا کہ جو غریب ہے، جو یتیم ہے، جو فقیر ہے وہ کل آ جائے، ہم یہ پیسہ جو تجار نے دیا ہے ہم غریبوں میں تقسیم کریں گے۔ یہ ان کی صفت۔ انہوں نے تاجروں سے سہم سادات جمع کیا، پھر اصفہان گئے۔ اصفہان میں 1 دن پہلے اعلان ہوا کہ جتنے غربا سادات میں وہ آ جائیں مسجد میں اور ان کو سہم سادات دیا جائے گا۔ سارے لوگ آئے اور سہم سادات انہوں نے تقسیم کیا، ختم ہو گیا۔ جب سارا پیسہ ختم ہوا تو آخر میں ایک سید آیا، ایک ایسا سید جو صاحب حلم نہیں تھا، کم حوصلہ۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب میرا پیسہ، انہوں نے کہا بھی ختم ہو گیا، آپ تو بڑی دیر سے آئے ہیں، صبح سے لے کے لوگ آ رہے ہیں، آپ ابھی آئے ہو۔ کہا تم چور، سارا خمس کھا گئے اور مجھے نہیں دے رہے، سیدوں کا خمس کھا گئے تم۔ کہا بھائی آپ دیر سے آئے ہو، تقسیم کر دیا۔ کہا نہیں تم نے چھپا کے رکھا ہے، میں شکایت کروں گا، میں کروں گا۔ انہوں نے کہا نہیں ہے۔ لوگوں نے کہا بھائی کیوں ایسی زبان استعمال کر رہے ہو؟ اس کو غصہ آیا اور اس نے اس مولانا کے منہ پہ اپنا لعاب دہن پھینک دیا۔ لوگوں نے کہا ہم اس کو ماریں گے۔ کہا نہیں سید ہاتھ نہ لگاؤ۔ کہا سید بہت غصے میں ہو، غلطی تیری نہیں، غلطی میری ہے، بیٹھ یہاں پہ۔ تھوڑی دیر بیٹھا، اس مولانا نے اپنی ابا بچھائی مسجد میں اور کہا کہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں اگر کسی کی نظر میں میری اس بوڑھی داڑھی کی کوئی عزت ہے تو کچھ پیسے اس ابا میں ڈال۔ جتنے لوگ تھے، کسی نے 1000، کسی نے 2000، کسی نے 500، ابا بھر گئے۔ اس عالم دین نے وہ پیسے اٹھائے اور اس سید کو دیے۔ کہ سید غلطی تیری نہیں، اگر پہلے ہی میں ابا بچھا دیتا تجھے غصہ نہ آتا۔ فوراً وہ جھکا اور معذرت خواہی کی، اپنے حلم سے اس کے جہل کا جواب دیا۔ پہلی صفت ورع، گناہ سے بچنا، دوسری صفت خوش اخلاقی، تیسری صفت حلم، چوتھی صفت ایک مجمع میں نے پڑھا اور سارے مجمع نے نوجوانوں کا زیادہ رش تھا، انہوں نے کہا آمین۔ یہ چوتھی صفت ہے، یقیناً نوجوانوں کے پاس نہیں ہوگی۔ کہا زوجۃ صالحہ، نیک بیوی۔ یہ اگر کسی کے پاس ہو تو عینہ،
ایک ایسی نیک بیوی جو دنیا کے کاموں میں بھی اس کی مدد کرے اور آخرت میں جنت میں جانے کے لیے بھی اس کی راہ کو ہموار کرے۔ بعض لوگوں کی زندگی ہی بیوی تباہ کر دیتی ہے۔ کہا نیک بیوی، پھر نیک بیوی کی صفت بتائی کہ دنیا میں بھی اس کی مددگار بنے اور کار آخرت میں بھی اس کی ہموار بنے۔ کہ مولانا میں دیندار تو بننا چاہتا ہوں، بچوں کو کرنا چاہتا ہوں، بیوی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ فرمایا یہ نعمت، بیوی اچھی ہو، سمجھو دنیا بھی آباد۔ آدھا سکون تو انسان کو گھر سے ہی ملتا ہے۔ اب باہر سارا ٹینشن لے کے گھر آئے اور گھر میں بھی ٹینشن ہو تو خسرت دنیا والآخرہ۔ لیکن اگر زوجہ فاطمہ الزہرا جیسی ہو، صلوات پڑھو نشان، تو مولا علی کی جتنی تکلیفیں ہیں وہ سیدہ کو دیکھ کے ہی تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں۔ ایسی زوجہ، نیک بیوی، حسن الخلق، صفت ورع، اگر یہ چار صفات کسی کے اندر ہوں، اس کی دنیا بھی آباد، اس کی آخرت بھی آباد۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وقت تیزی سے بڑھ رہا ہے، کل جس صفت پہ ہم ڈیٹیل میں بات کریں گے وہ صفت ہے صفت فرح، بصیرت، ولایت پذیری، سارعوا الی الخیرات۔ چوتھی صفت جو اصحاب امام حسین میں تھی وہ صفت فرح، شادابی کی صفت۔ آج سائنس نے بہت ترقی کر لی، لیکن سائنس آج تک ڈپریشن کا علاج نہیں نکال سکی، انزائٹی کا علاج نہیں نکال سکے۔ جوان لوگ ہیں ڈپریشن کا شکار ہیں۔ یہ صفت اصحاب امام حسین میں تھی کہ جناب بریر قاری قرآن ہے، کہتے ہم نے کبھی بریر کو اتنا ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن شب عاشور بریر ہنسے جا رہے ہیں، ہنسے جا رہے ہیں۔ صفت خوشی، اے حبیب ہم نے آپ کے دل پہ سکینہ کو نازل کیا، سکون کو نازل کیا۔ صفت خوشی کہ سب کو پتا ہے کہ کل دنیا سے چلے جانا ہے، لیکن ہنس رہے ہیں، خوشی کے عالم میں۔ فرمایا دو چیزیں، ایک ہے فرح، ایک ہے مرح۔ قرآن کی آیت ہے نا کہ جب زمین پہ چلو لا تمشی فی الارض مرحا، ایک خوشی جو حد اعتدال سے زیادہ بڑھ جائے وہ نہیں، وہ خوشی جو حد اعتدال کے اندر رہے وہ خوشی اسلام کے ہاں قابل قبول ہے۔ کہ زمین پہ چڑھو تو غرور کے مارے، اکڑ کے مارے سینہ چوڑا کر کے نہ چلا کرو، یہ مرح ہے، فرح نہیں ہے۔ ادھر 10 پولیس والے، ادھر 20 پولیس والے، ادھر 25-30 گاڑیاں اور سینہ اکڑا ہوا اور چوڑا ہوا، اب یہ فرح نہیں، یہ مرح ہے۔ نشے والی خوشی، غرور والی خوشی، اتنا نشہ کر لے، شراب پی لے، شراب والی خوشی، اس میں خوش ہو کہ اس کے پاس کچھ نہیں، میرے پاس سب کچھ ہے، یہ مرح والی خوشی کا یہ نہیں۔ اسلام کہتا ہے فرح والی خوشی، صحیح خوشی کہ میں یار حسین بنا، یاور حسین بنا، حسین کی آنکھوں کا تارا بنا، سیدہ کی رضایت کا باعث بنا، یہ خوشی۔ کہ سید بحر العلوم یہ وہ عالم دین ہیں جن کی کئی بار امام زمانہ سے ملاقات ہوئی ہے، کئی بار۔ اللہم صلی علی محمد۔ کہتے ہیں کہ ہیئت ایک انجمن تھی جو آتی تھی کربلا عاشورہ کے 10 دن، یعنی 10ویں یوم عاشور سے 2-3 دن پہلے آتی تھی اور کربلا سے پہلے رکتی تھی، سبیل لگتی تھی، وہاں پھر ماتم کرتے کرتے یہ کربلا کے اندر داخل ہوتے تھے۔ تو شاگرد کہتے ہیں ہم سب سید بحر العلوم ان کے استقبال کے لیے جاتے تھے، خوش ہوتے تھے، مجلس میں جاتے تھے خوش ہوتے تھے، مسجد میں جاتے تھے خوش ہوتے تھے۔ حرم امام حسین میں یہ فرح، یہ خوشی انسان کو بوڑھا نہیں ہونے دیتی، یہ خوشی ڈپریشن دور کر دیتی ہے۔ اسباب خوشی میں کل بتاؤں گا جو معصومین نے بتائے ہیں، اسباب روانی، اسباب عبادی، ہمیں سوچنا کیسے ہے، ہم نے کون سی عبادتیں کرنی ہیں، اسباب اخلاقی، ہم نے اخلاق کون سا اپنانا ہے جس سے ہمیں کیا ملے، خوشی ملے۔ سید بحر العلوم ان کے استقبال کے لیے جاتے تھے۔ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ ایک دن ہم نے دیکھا کہ سید بحر العلوم کے استقبال کے یہ انجمن والے ماتم کر رہے تھے
کہتے پتہ نہیں سید بحر العلوم کو کیا ہوا، انہوں نے سر سے امامہ اتارا، جوتیاں اتاری اور دوڑے دوڑے گئے مجمع کے بیچ میں اور ماتم کرنے لگے، گریہ کرنے لگے، سر پیٹنے لگے۔ محسوس ہوا کہ سید بحر العلوم کی آج کیفیت الگ ہے، کبھی اس حال میں ہم نے سید کو نہیں دیکھا۔ کہتے واپس آ گئے، گھر آ گئے۔ اگلے دن یہ شاگرد کہتا ہے کہ میں نے سید بحر العلوم سے پوچھا کہ سید کیا ہوا تھا آج؟ کہ بحر العلوم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ آج جب یہ نوجوان ماتم کر رہے تھے ان کے بیچ میں نے امام زمانہ کو ماتم کرتے ہوئے دیکھا، جب فرزند زہرا کو ماتم کرتے ہوئے دیکھا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہوا، میں بھی مل گیا اس مجمع سے اور امام زمانہ کے ساتھ ماتم کرنے لگا۔ کہ میرے پاچھے امام یہ فرمائے کہ مت سمجھنا صرف تم مجلسوں میں آتے ہو، ہم بھی تمہاری مجلسوں میں آتے ہیں۔ کبھی کہا کہ جہاں عزادار آخر میں بیٹھتے ہیں، جہاں جوتیاں رکھتے ہیں، وہاں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، تم ایک ایک کا استقبال کرتے ہیں۔ کبھی کہا بھی ذاکر نے مسائے پڑھے نہیں، پڑھنا چاہتا ہے، تم سب کے سروں کے پیچھے ہماری دادی زہرا کھڑی ہو جاتی ہے، دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتی ہے، خدا یہ میرے حسین کا عزادار ہے۔ کبھی غور کیا ہے، روتے ہو لیکن رونے کے بعد خدا تجھے فرح دیتا ہے، ایک سکون دیتا ہے۔ واللہ یہ سکون دنیا کی کوئی طاقت تجھے نہیں دے سکتی جو گریہ حسین ہمیں دیتا ہے۔ خلوص دل سے کہا میرے جد کو سلام کرو، خدا تجھے ثواب زیارت حسین عطا کرے گا۔ سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی الصحابہ۔ بلند آواز سے السلام علی حسین وعلی علی ابن وعلی اولاد وعلی الصحابہ۔ میرا سلام ہو زینب کی چادر پہ، یہاں غیرت مند لوگ بیٹھے ہیں، اللہ آپ کی بہنوں کی چادروں کی حفاظت کرے۔ روایت کے جملے ہیں، جب قافلہ بازار کو آتا تھا زینب بڑی حسرت سے عباس کو دیکھتے تھے، عباس تجھے میری چادر پہ بڑا ناز تھا۔ غازی عباس امام حسین کی خدمت میں آئے، کہا مولا مجھ سے سکینہ کی پیاس دیکھی نہیں جاتی، یہ بچے آتے ہیں مجھے انگلیوں سے پکڑتے ہیں، کہتے ہیں چچا تھوڑا پانی لا دو،
مولا میرے سینے میں بڑی گھٹن، مجھے اجازت دے میں سکینہ کے لیے پانی لاؤں۔ فرمایا عباس تو میرے لشکر کا سپہ سالار ہے، ادب سے سر جھکا، کہنے لگے مولا اب کوئی لشکر باقی نہ رہا، مولا کس چیز کا سپہ سالار ہو، میری غیرت برداشت نہیں کرتی کہ سکینہ پیاسی ہو اور عباس کچھ نہ کر سکے۔ فرمایا عباس میں تجھے نہیں روکتا، پہلے جاؤ زینب سے اجازت مانگو، اگر زینب کہہ دے تو چلے جانا۔ بڑے ادب سے خیمے کے در پہ کھڑے ہوئے، کہنے لگے آقا زادے اجازت ہے۔ بی بی زینب نے اجازت دی، زانوے ادب لگا کے بیٹھے۔ بی بی نے کہا عباس میں سمجھ گئے کیوں آئے ہو، میں زینب تجھے نہیں روک دی لیکن میری کچھ باتیں سنتا جا۔ جی میری آقا زادی، عباس بابا علی کا زمانہ تھا، میرا قافلہ شہر کے باہر آیا تھا۔ حسن نے کہا بابا کیا شہر میں داخل ہوں؟ علی نے کہا حسن ابھی نہیں، بازار بند ہونے دو، لوگوں کو گھروں میں جانے دو، میں علی کی غیرت پہ قربان۔ عباس رات ہو گئے، خود بابا علی میرے استقبال کے لیے آئے، میری اونٹنی کی مہار کو تھاما، یہاں اونٹنی نے چلنا شروع کیا۔ بابا نے کہا زینب بیٹا ذرا اماری کا پردہ ہٹانا۔ میں نے پردہ ہٹایا، کہا زینب غور سے دیکھو، یہ کوفیوں کے گھر ہے۔ عباس میں نے دیکھا لیکن دل میں سوچ رہے تھے بابا مجھے کیوں دکھا رہے ہیں۔ یہاں سواری آگے بڑھے، پھر کہا زینب ذرا پردہ ہٹانا۔ زینب یہ کوفیوں کے گھروں کی چھت ہے، زینب یہ کوفے کا بازار ہے۔ عباس میری سمجھ میں کچھ بھی نہیں آیا۔ یہاں سواری اور آگے بڑھے، پھر بابا نے کہا زینب ذرا پردہ ہٹانا۔ کہا زینب غور سے دیکھو، یہ کوفے کا چوک ہے۔ عباس اب مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے کہا بابا بازار دکھانے ہیں، حسن کو دکھائیے، چوک دکھانے ہیں، حسین کو دکھائیے۔ بابا بیٹیاں اور بازار سنو گے۔ عباس بابا نے کیا کیا، میری سواری کو بٹھایا، کبھی میرے ہاتھوں کو چومنے لگے، کبھی میرے سر کا بوسہ لینے لگے۔ روکے گا زینب یہی بازار ہوگا،
تیرے ہاتھوں میں رسیاں، تیرے سر پہ چادر نہیں ہوگے۔ عباس میں سنتے رہے، میں نے کہا بابا امام علم غیب جانتا ہے، بابا میں کوئی اعتراض نہیں کرتے، لیکن بابا میرا ایک سوال ہے، جس بھی بہن کا ایک بھائی ہو اس کا بھی کوئی نام نہیں لیتا، اللہ نے مجھے 18 بھائی دیے، مجھے عباس جیسا بھائی دیا۔ یہ کہہ کے زینب نے کہا عباس کھڑے ہو جا، دونوں باہیں عباس کے گلے میں ڈالے، روکے کا خدا حافظ عباس۔ اب میں زینب سمجھ گئے میرے ہاتھوں میں رسیاں بدلے کا وقت قریب ہے، میرے سر سے چادر چھنے